ہوئے پہلوئے آمنا سے حویدہ، دعائے خلیل اور نبیت مسیح۔ ایک شاعر نے کہا تھا کہ یہ شعر مجھے دے دو، ہوئے پہلوئے آمنا سے حویدہ، دعائے خلیل اور نبیت مسیحا، میرا سارا دماغ، میری ساری شاعری، جو کچھ میں نے لکھا ہے وہ سارا تم لے لو اور یہ شعر مجھے دے دو۔ شاعروں اور ادیبوں کی زبان میں ایسا ہوتا ہے، ایسا جملہ، ایسا فکرہ یا ایسا کوئی شعر ہوتا ہے کہ جس کی بنا پر ایک شاعر اپنا پورا دماغ، اپنی پوری شاعری وہ ساری کی ساری دینے کے لیے تیار ہو جاتا ہے، وہ دوسرے کے فکرے یا شعر سے اس قدر متاثر ہوتا ہے۔ تو جناب ابراہیم علیہ السلام کی دعا، اور پچھلے درس میں یہ میں نے بیان کیا تھا کہ جناب رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کا نام کیا رکھا گیا تھا؟ محمد، اور ایک نام تھا احمد۔ ساتھ میں روز باقاعدہ آپ علیہ السلام کا عقیقہ بھی کیا گیا، اور پھر نام کو جس طرح کے پہلے رکھ لیا جاتا ہے اور باقاعدہ مقرر کر دیا جاتا ہے، تجویز کر دیا جاتا ہے۔ اور حضور علیہ السلام جو ہے کہ 7ویں دن ہی ختنے کروائے ہیں، حضور خود مختون پیدا ہوئے۔ حضور جب پیدا ہوئے تو مختون تھے، ختنہ کرانے کی ضرورت نہیں تھی۔ حضور علیہ السلام جب پیدا ہوئے تو حضور علیہ السلام ناف بریدہ تھے۔ جب بچہ پیدا ہوتا ہے تو اس کے ناف کاٹنے کی ضرورت پیش آتی ہے۔ پیغمبر پیدا ہوا تو ناف بریدہ پیدا ہوا۔ جب پیغمبر علیہ السلام کے یہ بچپن کے صورتحال ہے تو ویسے ہی وہیں سے پتہ چل جاتا ہے کہ یہ بچہ کس قدر نصیبے والا ہوا۔ پیغمبر علیہ السلام جب پیدا ہوئے بھی بچپن میں ماں کی گود میں ولادت کے وقت بچہ پیدا ہوتا ہے، اس کے جسم پر علائشیں ہوتی ہیں۔ حضور علیہ السلام بالکل صاف شفاف اور نفیس پیدا ہوئے۔ بلکہ قرآن کی جو آیت ہے نا، لقد جاءکم رسول من انفسکم عزیز علیہ، اس آیت کے اندر ایک لغت یہ بھی ہے، لقد جاءکم رسول من انفسکم، کہ ہم نے بھیجا تم میں سے رسول تم میں سے۔ ایک ہے انفسی کی جگہ انفسکم۔ انفسا کا مطلب یہ ہے کہ ہم نے بھیجا ایک رسول تمہاری طرف جو تم میں سب سے زیادہ نفیس ہے، انفس، سب سے زیادہ پیارا ہے، سب سے زیادہ خوبصورت ہے۔ تو پیغمبر علیہ السلام کو نام بھی تجویز ہوا، مخدوم پیدا ہوئے اور ناف بریدہ تھے، اور اس موقع پر بہت شاندار دعوت کا، عقیقے کا انتظام بھی کیا گیا جناب عبد المطلب کی طرف سے۔ اور پھر آگے کی باتیں آپ نے بہت سارے خطباء، بزرگوں، علماء، خطیبوں سے سنی ہیں، پڑھی بھی ہیں کہ وہ دائیاں آتی ہیں، کیونکہ 2-4 دن تو آمنہ کا دودھ پیا آپ نے اپنی ماں کا۔ پھر جو عرب کا بالخصوص مکہ کا رواج تھا اس کے مطابق دائیاں آئیں، اور جب پتہ چلتا تھا کہ یہ تو ایسا بچہ ہے کہ اس کا باپ بھی نہیں ہے، غریب ہے، یہاں سے حق الخدمت کیا ملے گا، یہاں سے اجرت اور معاوضہ کیا ملے گا، تو یہی سوچ کر وہ واپس چلی جاتی تھی۔ اور ایک دائی رہ گئی تھی جس کا نام کیا تھا؟ حلیمہ، قبیلہ بنو سعد کی، جو ان دائیوں میں غریب تھی، ان دائیوں میں غریب تھی، خود بھی غریب، اس کی اونٹنی بھی کمزور، اس کی گدی بھی کمزور، اس کا بچہ بھی بیمار، اس کا خامن بھی بیمار۔ اب خالی واپس وہ بھی نہیں جانا چاہتی تھی، اس نے امید لگائی رب سے۔ پہلیاں دائیاں جو آنے والی تھی وہ جب جناب آمنہ کے دروازے پر آتی تھی تو وہ امید لگاتی تھی دروازے پر، گھر والوں پر، اس گھر سے ہمیں کیا ملے گا۔ اور جناب حلیمہ نے امید لگائی کس سے؟ اللہ سے، شاید اللہ ہی اس بچے کے ذریعے سے ہمارے مقدر بدل دے۔ اس سے مسئلہ تو پتہ چلا نا کہ انسان کو امید کس سے مانگنی چاہیے، ہاتھ کس سے ملانا چاہیے، رابطہ کس سے، مخلوق سے امید، انسانوں سے امید۔ اور اسی چکر کے اندر پھر بڑے بڑے ہم نقصان کر بیٹھتے ہیں۔ انا عند ظن عبدی، اللہ فرماتے ہیں، حدیث قدسی ہے، میں بندے کے خیال، بندے کے گمان اور بندے کے نظریے کے مطابق ہی اس کے ساتھ معاملہ کرتا ہوں۔ بندہ جو چاہتا ہے میں کرتا ہوں، جو مجھ سے توقع رکھتا ہے، جو امید رکھتا ہے، جو میری ذات پر پورا توکل رکھتا ہے، بھروسہ رکھتا ہے، میں اس کے ساتھ ویسا ہی کرتا ہوں۔ بندوں سے امید توڑ کر جو پروردگار ہے اس کے در پر توڑا۔ حلیمہ آ گئی اللہ پر بھروسہ کر کے، دکھاؤ تو صحیح، دکھایا، دیکھا، چوما، گود میں لیا۔ تو آمنہ نے سوال کیا، حلیمہ اس کا حق الخدمت کیا لوگی، اجرت کیا لوگی، معاوضہ کیا لوگی؟
تو آمنہ نے جواب دیا بچے کو دیکھ کر کہ اس کو دینے کے بعد اب تیرے پاس رہ کیا گیا ہے؟ جب تو نے یہی مجھے دے دیا، یہ لال دے دیا، یہ چاند دے دیا، اب تیرے پاس کیا ہے؟ تو بہرحال حلیمہ لے کر چلی گئی. آپ قبیلہ بنو سعد میں رہے. اپنے گھر کے اندر جناب عبداللہ کے گھر، یہ اکلوتے بیٹے تھے. حضور علیہ السلام کا حقیقی نسبی نہ کوئی بھائی تھا نہ کوئی بہن تھی. لیکن جب حلیمہ کے گھر گئے تو حلیمہ کے گھر جا کر آپ نے جناب حلیمہ کا دودھ پیا. اس سے پہلے آپ نے ابو لہب کی جو باندھی تھی سویبہ، جس کو ہم صوبیہ کہتے ہیں، اصل نام کیا ہے؟ سویبہ. وہ غلط العام ہو کر صوبیہ ہو گیا. صوبیہ رکھتے ہیں، سویبہ نہیں رکھتے. تو وہ اس سے بھی دودھ پیا، جناب حلیمہ سے بھی دودھ پیا. اور پھر 4 سال کے بعد حلیمہ جب واپس لے کر آئیں تو مکے میں وبا تھی، پھر واپس لے کر چلی گئی اور پھر واپس لے کر آئیں. پھر جناب آمنہ ایک مرتبہ نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کو لے کر مدینہ آئیں، اپنے ننہال آئیں. جب وہاں سے واپسی ہوئی ام ایمن آپ کے ساتھ تھی. چند عورتوں کا کردار آپ کی زندگی میں بڑا اہم ہے. سویبہ، حلیمہ، آمنہ، ام ایمن، جو ماں کے درجے کی عورتیں تھیں. تو واپسی پر جناب آمنہ بیمار ہوئی، وہیں راستے میں ہی انتقال ہو گیا. حضور علیہ السلام اپنے ماں کے جسم کے اوپر لیٹے ہوئے رو رہے تھے. پہلے باپ نہیں تھا، اب ماں گزر گئی. اس سفر میں ام ایمن ساتھ تھی. ام ایمن نے آپ کو تسلی دی، تشفی دی، سہارا دیا، حوصلہ دیا اور لے کر آپ کو مکہ طرف روانہ ہو گئے. پیغمبر علیہ السلام جب صحابہ کی مختلف روایات ہیں، وہاں سے ایک مرتبہ مقام ابوا سے گزرے تو حضور علیہ السلام وہاں کھڑے رہے اور حضور کے آنسو بہنا شروع ہو گئے. یہ کس کی قبر ہے؟ ماں کی قبر ہے. ماں کی قبر ہے. آنسو بہنا شروع ہو گئے. تو حضور کے آنسوؤں کو دیکھ کر صحابہ کے بھی آنسو بہنا شروع ہو گئے. تو میں کہ یہ میری ماں کی قبر ہے. لیکن اس میں ما کان للنبی والذین آمنوا ان یستغفروا للمشرکین ولو کانوا اولی القربی، کہ حضور علیہ السلام اور عام مومنین کو منع کیا گیا ہے کہ وہ استغفار نہیں کریں گے مشرکوں کے لیے، اگرچہ وہ قریبی ہی کیوں نہ ہوں، رشتہ دار کیوں نہ ہوں. روایات اس بارے میں مختلف ہیں. ایک روایت میں ہے کہ حضور علیہ السلام، حضرت عائشہ کی روایت ہے، بڑے غمزدہ تھے اور پھر دوسری مرتبہ میں نے دیکھا بڑے خوش تھے. میں نے غمی کی اور خوشی کی دونوں وجہ پوچھی تو حضور علیہ السلام بعد میں مجھے خوشی کی وجہ بتائی کہ میں نے اللہ سے دعا کی، یا اللہ میری ماں کو زندہ کر، ماں باپ کو زندہ کر تاکہ وہ میرے اوپر ایمان لے آئے. اور وہ میرے اوپر ایمان لے آئے، وہ میرے اوپر ایمان. یہ بھی حدیث ہے. اس حدیث کی سند اگرچہ کمزور ہے، روات الحدیث کے جو راوی ہیں اس کے، ان کی جو حیثیت ہے اس کے اندر کمزوری ہے، لیکن بعض ائمہ حدیث نے، امام حاکم نے اس حدیث کو صحیح بھی کہا ہے اور اس حدیث کو دوسری حدیثوں کے لیے ناسخ بھی قرار دیا ہے. چنانچہ یہ میں کہہ رہا ہوں کہ اس بارے میں اختلاف ضرور ہے کہ حضور علیہ السلام کے والدین نے کلمہ پڑھ لیا تھا یا نہیں پڑھا تھا. لیکن حضرت امام اعظم ابو حنیفہ رحمۃ اللہ علیہ کے رائے کی طرف اگر دیکھا جائے، ہم کون ہیں سارے کے سارے؟ حنفی. حضرت امام اعظم ابو حنیفہ رحمۃ اللہ علیہ کا کیا فرمان ہے کہ ایک آدمی کے اندر اگر تم 100 میں سے 99 نشانیاں بھی کفر کی دیکھو اور ایک نشانی ایمان کی دیکھو تو اس کے مومن ہونے کو ترجیح دو، اس کے مومن ہونے کو ترجیح دو. یہ حضرت امام اعظم ابو حنیفہ کا موقف ہے. لیکن بہرحال شروع سے لے کر آج تک یہ مسئلہ اسی طرح مختلف ہی چلا آ رہا ہے. ام ایمن، حلیمہ، اور جب واپسی مکہ میں ہو گئی، دادا تھے عبد المطلب تھے، 8 سال کی عمر ہوئی، ان کا انتقال ہو گیا. حضور علیہ السلام سے ایک مرتبہ پوچھا گیا کہ آپ کو اپنے دادا کا کچھ یاد ہے؟ حضور فرماتے ہیں بالکل یاد ہے. جب میرے دادے کا انتقال، جناب عبد المطلب کا انتقال ہوا، لوگ اس کو اٹھا کے لے کے جا رہے تھے اور میں اس جنازے کے پیچھے روتا ہوا جا رہا تھا. ایک ہی تھا، لیکن دادا جاتے جاتے حوالے کس کے کر گیا تھا؟ جناب ابو طالب کے.
اور ابو طالب حضور علیہ السلام کے سکے چاچا بھی ہیں اور جناب علی کے والد بھی ہیں، اور ابو طالب کی جو بیوی ہے حضرت علی کی والدہ، اس کا نام بھی فاطمہ ہے۔ وہ کیسی عورت ہے، اس کے بھی بچے ہیں، طالب ہے، عقیل ہے، جعفر ہے۔ علی تو اس وقت نہیں تھے، علی بعد میں پیدا ہوئے، بچے تھے، اپنے بچی بھی تھی، لیکن ایک موقع پر ایک اعلان ہوا ایک فوتگی کا، قبرستان میں قبر کھودنے کے لیے لوگ چلے گئے، حضور علیہ السلام بھی اس قبر پر پہنچے۔ اللہ 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 ہم سب کو حضور کی شفاعت نصیب فرمائے، کہو آمین۔ بعض دفعہ بعض موقعوں پر نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے جنازہ پڑھایا، اور جو جنازہ ہے اس کے لیے ایسی دعا کی، پیچھے کھڑے ہونے والے صحابہ کے دل کے اندر تمنا پیدا ہوئی، کاش یہ جنازہ میرا ہو، ایسی دعا، کاش یہ جنازہ۔ دعا کرنے والا کون ہے؟ اللہ کا پیغمبر، اللہ کا آخری۔ حضور قبرستان میں جب تشریف لے گئے تو وہاں لوگ قبر کھدائی کر رہے ہیں، حضور اس قبر میں اتر گئے، قبر میں اترنے کے بعد خود قبر کو اپنے ہاتھوں سے ٹھیک کرنے لگے، جیسے گول کو نہیں ہوتا، قبر کو کریدتا ہے، کدال کے ساتھ کہیں کے ساتھ درست کرتا ہے، حضور نے قبر کو سینچنا ٹھیک کرنا خود شروع کر دیا، اپنے ہاتھوں سے مٹی نرم کرنا شروع کر دیا۔ صحابہ ارد گرد کھڑے ہیں اور صحابہ کی آنکھوں سے آنسو بہ رہے ہیں، یا رسول اللہ یہ اس قبر میں کون آنے والا ہے، اس قبر میں کون سا خوش نصیب، کون سی باسعادت قسمتوں والی ہستی آنے والی ہے، قبر کے اندر آپ خود اترے ہوئے۔ اب یہ باتیں ہو ہی رہی تھیں کہ حضور علیہ السلام صرف یہ کام کرتے نہیں رہے، قبر کو درست کرتے نہیں رہے، بلکہ قبر کے اندر لیٹ گئے، جیسے میت کو لٹاتے ہیں حضور اس طریقے سے قبر کے اندر لیٹ گئے۔ اب بتاؤ یہ قبر کتنی نصیب والی تھی۔ اور پھر اٹھے، باہر نکلے، کہا کہ اس قبر میں میری چاچی آنے والی ہے، ابو طالب کی بیوی علی کی والدہ میری چاچی آنے والی ہے، اور وہ ایسی عورت ہے امی بعد امی، میری ماں کے بعد اگر ماں ہے تو وہ کون ہے؟ میری چاچی۔ سب سے پہلے اپنی اولاد کی فکر کرتی ہے ماں، لیکن یہ میری چاچی ایسی ہے کہ جب میں ان کے سپرد ہوا اس کے بھی بچے تھے، لیکن سب سے پہلے اٹھ کر اس نے پوچھنا ہے کھانے کا تو مجھ سے پوچھنا ہے، پینے کا پوچھنا ہے تو مجھ سے پوچھنا ہے، ناشتے کا پوچھنا ہے تو مجھ سے پوچھنا ہے، لباس کا پوچھنا ہے تو مجھ سے پوچھنا ہے، کوئی بھی کام کرنا ہے یا پوچھنا ہے، ہر جگہ ہر موقع پر سگی ماں یا سوتیلی اتنی محبت نہیں دیتی جتنی محبت اس چاچی نے مجھے دی تھی۔ حضور علیہ السلام کی چاچی تھی۔ اور دوسری طرف دیکھیں کہ حلیمہ ہے، حلیمہ کے آگے بیٹی شیمہ، بھائی حارث، اور ایک ہے سویبہ جس کو ابھی میں نے بتایا صوبیہ، جس کو آزاد کر کے تھا حضور علیہ السلام نے اس صوبیہ کا بھی دودھ پیا تھا۔ تو جو صوبیہ تھی اس کے بارے میں بھی آتا ہے کہ اس نے کلمہ پڑھ لیا تھا، اس کا ایک بیٹا تھا مسروق، وہ حضور علیہ السلام کا رضائی بھائی تھا۔ مکہ فتح ہونے کے بعد جب حضور علیہ السلام مکہ میں آئے، حضور نے آ کر پوچھا کہ میری ماں وہ صہیبہ کدھر ہے، وہ مسروق کدھر ہے؟ تو بتایا گیا کہ وہ دونوں دنیا میں نہیں رہے۔ حضور نے فرمایا کہ ان کا کوئی قریبی رشتہ دار عزیز، بتایا گیا کہ وہ بھی نہیں رہے۔ حضور علیہ السلام کافی دیر تک خاموش رہے اور نیچی نگاہیں کر کے کچھ پڑھتے رہے۔ یہ تھی اب ام ایمن، جس کا اصل نام تو برکت تھا، آپ کے والد کی طرف سے ملی ہوئی ماں دی تھی، لیکن کردار ہمیشہ ماں والا ادا کیا۔ ام ایمن نام برکت، اس لمبی عمر پائی، یہ ہجرت کر کے بعد میں حضور علیہ السلام کے ساتھ مدینہ تک بھی پہنچی۔ اور حضور علیہ السلام یوں ہی نہیں، ماں باپ کے نخرے ناز اٹھانا پڑتے ہیں۔ ایک مرتبہ وہ 10 درخت کھجور کے ایک ماں کے حصے میں ام ایمن کے حصے میں آ گیا، تو ایک صحابی کی زمین ساتھ تھی، اس کے کھجوروں کے درخت ساتھ تھے، تو اس نے کہا کہ یہ 10 درخت یا رسول اللہ مجھے دے دیجیے، ام ایمن کو کہیں اور سے دے دیجیے تاکہ یہ زمین اور یہ میرا باپ کیا ہو جائے، مکمل ہو جائے۔ تو اس طرح کی ہی بات تھی۔ تو حضور علیہ السلام نے درخواست کی، اماں آپ یہ درخت دے دیں،
وہاں سے میں آپ کو 10 درخت دے دیتا ہوں. کہنے لگی نہیں دوں گی، نہیں دوں گی. حضور نے فرمایا کہ اچھا کہ آپ یہ 10 درخت دے دیں، میں آپ کو دوسری جگہ سے 20 درخت دے دیتا ہوں. کہنے لگی نہیں دوں گی. حضور نے فرمایا 30 دے دیتا ہوں. کہنے لگی نہیں دوں گی. حضور علیہ الصلوۃ والسلام نے فرمایا 10 بڑھاتے گئے، 50 درخت دیتا ہوں کھجور کے، یہ 10 دے دے، یہ 10 چھوڑ دے. کہنے لگی نہیں چھوڑوں گی. حضور نے فرمایا اچھا ایسا کر، میں تجھے 100 درخت بدلے میں دیتا ہوں، یہ 10 دے دے. کہتی ٹھیک ہے، اگر اتنی تعداد تک تو لے گیا ہے بات ہے، اور 100 کا حصہ بھی کافی ہے، فائدہ بھی اس میں زیادہ ہے، ٹھیک ہے پھر مجھے 100 دے دے، اس کو 10 دے دے. یہ ناز نخرے ماں باپ کو اٹھانے والا کون ہے؟ جناب محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم. یہ ام ایمن ہو، حلیمہ ہو، آمنہ ہو، سویبہ ہو، یا اس شکل کی جو ماں کی عمر کی یا جن کی نسبت حضور علیہ السلام کی ماں کی طرف ماں جیسی بنتی ہو، تو ان کا آپ سیرت کی کتابوں میں مطالعہ کریں، بہت ہی خوبصورت اور شاندار واقعات آپ کو ملیں گے. خیر جب عمر کچھ بڑی جناب ابو طالب کے پاس بچپن سے ہی برکتیں، بہاریں، ہر چیز، وہ لڑکپن، وہ بچپن، وہ شرارتیں، اس چیز کی تو عادت ہی نہیں تھی. اس لیے کہ ہم سب کا متفقہ عقیدہ ہے کہ نبی اپنی نبوت سے پہلے، پیغمبر اپنی رسالت سے پہلے بھی اعلیٰ درجے کا ولی ہوتا ہے. ابھی نبوت نہیں ملی ہوتی، لیکن نبوت اور رسالت سے پہلے بھی اعلیٰ درجے کا ولی ہوتا ہے. چچا بھی جناب ابو طالب بھی اپنے باپ کے کہنے پر حضور علیہ السلام کا پورا خیال رکھتا تھا. 12 سال کی عمر، شام کا سفر، ملک شام کا سفر. تو وہ شام کے آپ نے سنا تھا نا، یا آپ کو شاید پہلے میں نے بتایا تھا کہ جب حضور پیدا ہوئے تو حضرت آمنہ نے ایک روشنی دیکھی، اور اس روشنی کے اندر حضور علیہ السلام کو شام کے محلات دکھائی دیے. شام کے اندر جو بصرہ شہر ہے اس کا محل دکھائی دیا گیا. تو اس کے اندر بھی بڑی حکمت ہے، بڑی مصلحت ہیں، اور جانتا خدا ہے. کچھ وجوہات، کچھ مصلحتوں اور حکمتوں کو ائمہ نے، فقہاء نے بیان کیا ہے. کیونکہ گزشتہ کتابوں کے اندر پیغمبر علیہ السلام کی نشانی یہ تھی مولدہ بمکہ، کہ مکہ میں پیدا ہوگا. وہ مہاجرہ یثرب، ہجرت گاہ اس کی مدینہ ہوگا. وہ ملکہ بالشام، اور اس کی سلطنت شام تک ہوگی. اس لیے یہ ملک شام حضور علیہ السلام کے زمانے کے اندر ہی فتح ہو گیا تھا. پیغمبر علیہ السلام نے قرب قیامت اپنی امت کو کس ملک کی طرف ہجرت کرنے کی دعوت دی ہے؟ ملک شام. یاد رکھنا یہ چیز، قیامت کی قرب جب فتنوں کا دور ہوگا، فتنہ عام ہوگا، تو کس ملک کی طرف ہجرت کرنی ہے؟ ملک شام کی طرف. پیغمبر علیہ السلام کو معراج کے موقع پر اللہ پاک نے مکہ سے اٹھایا اور کس ملک کی طرف لے کر گئے تھے؟ ملک شام کی طرف. مسجد اقصی ملک شام کے اندر ہے، ملک شام کی طرف لے کر گئے تھے. اور کہا جاتا ہے، صحیح سند کے ساتھ ہے بلکہ، کہ 40 میں سے 30 ابدال جو ملت ابراہیمی پر ہیں وہ ملک شام میں ہیں. 30 ابدال ملک شام میں ہیں. اور حضور علیہ السلام نے پہلا سفر 12 سال کی عمر میں، اور اس کے بعد دوسرا سفر جو ہے وہ 20 سال کی عمر میں. آغاز میں ہی یہ دونوں سفر ملک شام کی طرف کیے تھے. اور یہ بھی ہے کہ حضرت عیسیٰ علیہ السلام کا نزول آسمانوں سے ہوگا تو کس ملک میں ہوگا؟ ملک شام. وہاں اس کی کئی حکمتیں ہیں. 12 سال کی عمر، چچا نے پہلے کچھ روکا. حضور علیہ السلام اس وقت 12 سال کی عمر اصرار کیا، چاچا لے کر چلے گئے. تو وہاں ملک شام جب پہنچے تو وہاں ایک راہب جس کا نام جرجیس تھا، اس نے حضور علیہ السلام کو دیکھ کر پورے ہی لشکر کی جتنے بھی مسافر تھے سب قافلے والوں کی دعوت کر رہے. اور قافلے والوں نے ڈیوٹی لگائی تھی اس بچے کی، یہ اونٹ وغیرہ باندھ دے، ذرا ان کو پانی وغیرہ پلا دے. یہ دعوت کا کھانا لگ گیا. یہ سارے کے سارے ایک درخت کے نیچے، اہل مکہ یہ مسافر سارے کے سارے بیٹھے ہیں سائے کے نیچے. جی وہ بچہ اپنا کام کر کے آیا اور سایہ نہیں تھا، وہ دھوپ میں بیٹھ گیا. درخت کا سارا سایہ اٹھا اور اس بچے کا. تو راہب نے کہا دیکھو غور کرو، تم سائے میں بیٹھے تھے، یہ بچہ ادھر آ کر بیٹھا ہے، سارا سایہ اس پر آ گیا ہے. اس کا کفیل کون ہے؟ اس کو بلاؤ. بتایا گیا ابو طالب کو بلایا گیا. تو میں خدا کے لیے اس کو واپس لے کر چلے جاؤ.
ھذا سید العالمین ھذا رسول رب العالمین یبعث اللہ رحمۃ للعالمین. یہ نشانیاں 12 سال کی عمر میں ایک اہل کتاب عالم نے اس مجمع میں بتا دی تھی. اور پھر ایک مرتبہ 20 سال کی عمر میں آپ جناب ابو بکر صدیق جو آپ 2 سال چھوٹے تھے ان کے ساتھ سفر کیا. تو ایک آدمی تھا ویرانے کے اندر، پہاڑی علاقہ، ایک جھونپڑی، ایک چھوٹا سا درخت، وہیں وہ رہتا تھا، ایک جھونپڑی کی ڈالی میں تھی. اچھا اس درخت کے نیچے کوئی بھی نہیں ٹھہرتا تھا. کچھ اس طرح کی صورتحال، ایسا منظر تھا. تو ابو بکر جناب محمد رسول صلی اللہ علیہ وسلم دونوں اس درخت کے نیچے بیٹھے، اور وہ دنیا آتی جاتی تھی، وہ بھی کبھی باہر نہیں نکلتا تھا. وہ جو راہب تھا وہ اس موقع پر باہر نکل آیا. اس نے کہا اس درخت کے نیچے نبی کے علاوہ تو کوئی بیٹھتا ہی نہیں ہے، اس کے نیچے کو اور ہوا وہوا آخر الانبیاء، اور اسی طرح کے الفاظ تھے ھذا رسول رب العالمین. پیغمبر علیہ الصلوۃ والسلام خود فرماتے ہیں کہ مجھے نبوت اور رسالت ملنے کے بعد کہ مجھے وہ پتھر، وہ درخت، وہ جگہ آج تک یاد ہے. میں بتا سکتا ہوں کہ جب میں وہاں سے گزرتا تھا وہ درخت اور پتھر مجھے سلام کیا کرتے تھے.